عزیز طلباء، اس ہفتے ہمارے موضوعات ہیں مضمون نویسی اور فقرات کی درستی۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مضمون کو کیسے ہم نے اس کا سوال حل کرنا ہے، اور فقرات کی درستی کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس ہفتے ہم اسی کی ریویژن کریں گے، اسی کو دہرائیں گے تاکہ ہم بہتر طور پہ ان سوالات کو حل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضمون نویسی کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے: تمہید، جس میں ہم موضوع کا تعارف پیش کرتے ہیں; نفس مضمون، جس میں ہم موضوع پہ سیر حاصل بحث کرتے ہیں، مضمون کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں; اور خاتمہ، آخر میں ہم جو عنوان ہے اس کے حوالے سے مختصراً بیان کر دیتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم نے پہلے بیان کیا ہوا ہوتا ہے اس کو اس کی سمری لکھ دیتے ہیں اور اس کا احاطہ کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، مضمون نویسی کے لیے کچھ ہدایات میں نے یہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے لکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو غور سے پڑھ بھی لیں گے، سمجھ لیں گے اور ان پہ عمل کر کے اپنا مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے، تو امید ہے کہ وہ آپ کے لیے مددگار ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں اسی وقت آپ نے فیصلہ کرنی ہوتی ہیں کہ میں نے اس وقت کیا کرنا ہے، کس طرح کا مضمون لکھنا ہے، کس طرح کے جملے بنانے ہیں، اس میں کس طرح کا مواد اور کیا دلائل دینے ہیں، یہ وہیں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہدایات جو ہوتی ہیں، جو رہنمائی ہوتی ہے، یہ صرف آپ کو تھوڑا بہتر انداز سے سوال حل کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ تو آپ مزید بھی کہیں سے گوگل کر کے یا کتابیں پڑھ کے جو اصول ہیں وہ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو اہم رہنما اصول ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ عنوان پر لکھنے سے پہلے اہم نکات پر غور کریں اور ذہن میں مضمون کا خاکہ تیار کریں، یعنی آپ کے پاس جو پوائنٹس ہیں مضمون کے بارے میں وہ آپ ان کو ذرا غور سے پڑھیں گے، اور پھر اپنے ذہن میں جو آپ کے خیالات بنتے ہیں اس کے بارے میں ان کو ترتیب دیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ میں نے اس پہ کیا لکھنا ہے۔ الفاظ کی حد متعین ہونے کی وجہ سے آپ کی تحریر انتہائی پختہ اور مدلل ہونی چاہیے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ نے 150 سے 200 الفاظ کے درمیان میں مضمون لکھنا ہے تو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھے انداز سے بہتر دلائل کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، اچھے جملوں کا استعمال کرنا ہے، الفاظ بہتر ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنی حد میں رہتے ہوئے اچھا مضمون تحریر کر سکیں۔ مضمون آغاز سے انجام تک خصوصاً اہم نکات کی ترتیب کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک آپ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ چلنا ہے۔ جو نکات، جو دلائل پہلے آنے چاہیے وہ پہلے لکھیے، جو بعد میں آنے چاہیے وہ بعد میں لکھیں۔ خاص طور پہ آپ کو عنوان کے بارے میں جو 3 اہم نکات دیے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے ان کی ترتیب نہیں بدلنی، جس ترتیب سے وہ لکھے ہوں گے آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اگر عنوان کی لفظی تعریف بنتی ہے تو ایک آدھ سطر میں ضرور بیان کر دیں، یعنی اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع ہے جس کی آپ تعریف لکھ سکتے ہوں تو آپ ایک آدھ لائن میں شروع میں ہی اس کی تعریف ضرور لکھیے۔ جیسے اگر
آلودگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آلودگی کیا ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر دیں۔ ضروری ہے کہ تمام نکات کے لیے الگ الگ پیراگراف بنائیں، یعنی آپ کے 3 پوائنٹس ہیں، 3 اہم نکات ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ پیراگراف ضرور بنائیے گا۔ الفاظ اور جملوں کی غیر ضروری تکرار سے بچتے ہوئے الفاظ کی حد کم از کم 150 اور زیادہ سے زیادہ 200 تک ہو سکتی ہے، یعنی آپ بار بار وہی جملے، وہی خیالات دہرائیں گے نہیں، دلائل وہی بار بار نہیں دیتے جائیں گے، بلکہ نئے جملے، نئے الفاظ کے ساتھ بات کریں گے، اور الفاظ کی جو حد آپ کو دی ہوتی ہے وہ ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ 150 سے 200 الفاظ کے درمیان میں آپ کا مضمون مکمل ہو جانا چاہیے۔ کارکردگی بہتر کرنے کے لیے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ انتہائی ضروری ہے، لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے معیاری کتب، رسائل اور اخبارات کا مطالعہ مفید رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو لکھنے کے لیے الفاظ چاہیے ہوں گے، جتنے آپ کے پاس زیادہ الفاظ ہوں گے، جتنا ذخیرہ الفاظ آپ کا بہتر ہوگا، اتنا ہی آپ اچھا لکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خیالات ہوتے ہیں، ہم لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، تو اگر ہمارے پاس الفاظ ہوں گے تو ہم جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے لکھ سکیں گے۔ فقرات کی درستی یا تکمیل، اس کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن مزید میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی جملے آپ کو دیے ہوں گے وہ اس کی ایک مثال آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے پیپر میں دی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے اس مثال کو ذہن میں رکھنا ہے، اس مثال کے مطابق آپ نے وہ سوال حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثلا کچھ پودوں کو دھوپ میں رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس طرح کا سوال دیا ہوگا کہ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ متضاد الفاظ لکھ کر جملے بنائیں۔ تو خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈر لائنڈ ورڈز، کہ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے۔ کچھ پودوں کو دھوپ میں رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں دھوپ اور نقصان دہ دونوں کے نیچے آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی، تو ان کو آپ نے بدلنا ہے، ان کی جگہ پہ متضاد الفاظ، ان کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں۔ تو دھوپ کا چھاؤں اور نقصان دہ کا مفید، تو کچھ پودوں کو دھوپ میں رکھنا مفید ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک اور سوال آپ کو آ سکتا ہے کہ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ واحد الفاظ لکھیں، جیسے عدالت نے ملزمان کو اپنے حق میں دلائل پیش کرنے کا حکم دیا، تو آپ کو ملزمان اور دلائل کے نیچے لائنیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو ہم نے ان کی جگہ پہ واحد الفاظ لکھنے ہیں۔ تو ہم کیسے لکھیں گے؟ عدالت نے ملزم کو اپنے حق میں دلیل پیش کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے دیکھا کہ ملزمان کی جگہ پہ ملزم آ گیا اور دلائل کی جگہ پہ دلیل آ گیا۔ پھر اسی طرح سے سوال آ سکتا ہے کہ نیچے دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کو اس طرح بدلیں کہ مفہوم الٹ ہو جائے، یہ بھی متضاد الفاظ کی ہی ایک شکل ہے، جیسے دفتر عارضی طور پر قدیم عمارت میں منتقل کیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے، دفتر مستقل طور پر جدید عمارت میں منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی عارضی کی جگہ پہ مستقل اور قدیم کی جگہ پہ جدید آ گیا۔ پھر اس کی ایک اور مثال اس طرح سے ہے کہ دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ مؤنث الفاظ لکھیں۔ مصور نے اداکار کی دلکش تصویر بنائی، تو مصور کی جگہ پہ مصورہ اور اداکار کی جگہ پہ اداکارہ آ جائے گا۔
تو مصورہ نے اداکارہ کی دلکش تصویر بنائی۔ پھر ایسے بھی سوال آ سکتا ہے جس میں زمانے کو بدلتے ہیں، جیسے دیے گئے جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ نوید دن رات محنت کرتا تھا تب ہی کامیاب ہوا ہے۔ یہ آپ کو جملہ آئے گا، آپ نے اس کو فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ نوید دن رات محنت کرے گا تب ہی کامیاب ہوگا، یعنی پہلے بات اور طرح سے ہو رہی تھی، پھر اس کا زمانہ بدلا تو ہم نے فعل مستقبل میں اس کو تبدیل کر دیا۔ پھر اس طرح سے جملے آ سکتے ہیں کہ دیے گئے جملوں کو فعل حال میں تبدیل کریں، جیسے دھوپ تو نہیں تھی لیکن گرمی بہت تھی۔ یہ ماضی کا جملہ ہے، اس کو ہم نے فعل حال میں تبدیل کرنا ہے۔ دھوپ تو نہیں ہے لیکن گرمی بہت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فعل حال سے فعل مستقبل، فعل ماضی سے فعل حال، فعل ماضی سے فعل مستقبل، فعل مستقبل سے فعل حال، یعنی مختلف زمانوں کو تبدیل کرنے کے لیے سوال دیا جا سکتا ہے۔ دیے گئے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کریں کہ اسے جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ مدد مانگنے چلی آتی ہے۔ تو آپ اس کو ایسے تبدیل کریں گے، اسے جب بھی ضرورت پڑی وہ مدد مانگنے چلی آئی۔ عزیز طلبہ، یہ زمانوں کی بات ہو رہی تھی۔ اب ایک اور طرح سے یہی سوال آ سکتا ہے کہ نیچے دیے گئے جملوں کو یوں مکمل کریں کہ جملے کا مفہوم نہ بدلے۔ اب آپ کو 3 طرح کے نیچے جملے نظر آ رہے ہوں گے۔ پیپر میں آپ کو ایسے ہی ایک جملہ لکھا ملے گا، جیسے کہ میں ایک پیسہ بھی بلا ضرورت خرچ نہیں کرتا۔ پھر اس کے جملے کے بالکل نیچے شروع کے 1 2 3 4 الفاظ جو ہیں وہ آپ کو دیے ہوئے ہوں گے، آگے خالی جگہ دی ہوئی ہوگی۔ آپ نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے، لیکن ایسے مکمل کرنا ہے کہ جو اوپر والا جملہ ہے مفہوم وہی رہے۔ جیسے نیچے میں نے مثال دی ہے کہ بلا ضرورت میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو پہلا جملہ تھا کہ میں ایک پیسہ بھی بلا ضرورت خرچ نہیں کرتا، اور بلا ضرورت میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا، دونوں کا مفہوم ایک صحیح ہے، اور ہماری جو ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ہم نے جملہ اس طرح سے بنایا کہ مفہوم وہی رہا۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس ہفتے کے موضوعات کے حوالے سے جو رہنمائی اور ہدایات میں نے پیش کی وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، لیکن اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کتابیات میں جو ریفرنس میں نے دیے ہوئے ہیں ان میں آپ کو مضمون لکھنے کے لیے کافی سارا مواد مل جائے گا۔ آپ ان کو کھولیے گا، وہ سائٹس اچھی ہیں، دیکھیے گا۔ آپ کو مضمون کا جو عنوان دیا ہوا ہے اسائنمنٹ میں، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو بہت مدد ملے گی، تو اس لیے اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔